نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون صدق اللہ العظیم۔ ہم نے دیکھا کہ منافقین کے بارے میں بات چل رہی ہے کہ منافقین کا رویہ مدینہ میں کیا تھا، منافقین کی عادات کیا تھی، منافقین کی سازشیں کیا تھی، منافقین کے طور طریقے کیا تھے۔ ان سے ہمیں بھی سبق حاصل کرنا ہے کہ منافقین کے طور طریقے ہر دور میں اسی طرح کے رہتے ہیں، ان سے بچنا بہت ضروری ہے۔ فرمایا کہ آپ ان کو کہہ دیجئے، کل آپ ان سے فرما دیجئے انفقوا طوعا کہ تم لوگ خرچ کرو خوشی سے، او کرہن یا ناخوشی سے، لن یتقبل منکم اللہ اس کو قبول نہیں کرے گا۔ اب دیکھیں کیوں نہیں قبول کرے گا، کہ کیونکہ اس کے پیچھے ان کا عقیدہ صحیح نہیں تھا۔ اس سے عقائد کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ صحیح عقیدے کے ساتھ اگر اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے گا، عبادات کی جائیں گی، تب ہی اللہ کو قبول ہیں۔ اور اگر صحیح عقیدے کے بغیر خرچ کیا جائے گا یا عبادات کی جائیں گی تو اللہ کو قبول نہیں۔ تو اللہ نے کہا چونکہ یہ منافق ہے، دلوں کے اندر نفاق ہے، تو یہ خوشی سے خرچ کریں یا ناخوشی سے یا مجبوراً خرچ کریں، پھر بھی اللہ ان کو قبول نہیں کرے گا۔ انکم کنتم قوما فاسقین، کیوں فرمایا کہ یہ نافرمان لوگ ہیں، دلوں کے اندر نافرمانی ہے، ظاہر میں یہ فرما برداری ظاہر کرتے ہیں۔ وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله، فرمایا کہ ان کے جو نفقات ہیں، ان کا جو خرچ ہے اللہ کے راستے میں، اس کو قبول کرنے میں کیا چیز رکاوٹ ہے؟ وہ رکاوٹ ہے کہ انہوں نے اللہ اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے، یعنی اللہ اس کے رسول کی مرضی کے بغیر چلے ہیں، اللہ اس کے رسول کو وہ اہمیت نہیں دی جو کہ اہمیت دینی چاہیے تھی۔ ہم بھی اپنی زندگیوں میں اندازہ لگائیں کہ اللہ قرآن مجید میں کہتا ہے وما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے اللہ کی قدر نہیں پہچانی جیسا کہ اللہ کی قدر پہچاننے کا حق حاصل ہے۔ یعنی اگر ایک شخص جو ہے آج یہ کہے کہ میں یہاں سے اپنے کپڑے میں سے کچھ پیسے جو ہے میں نکال کے تمہیں دیتا ہوں یا اپنا جائنماز اٹھاتا ہوں اور اس میں سے پیسے نکلیں گے، تو لوگ اس کو بڑا بڑا معجزہ سمجھیں گے اور بڑے جناب اس کو دیکھنے آئیں گے۔ حالانکہ اللہ کے معجزے ہم روز دیکھتے ہیں، یعنی زمین مردہ ہوتی ہے، مردہ زمین کو اللہ زندہ فرما دیتے ہیں، بیج کو ہم زمین کے اندر بوتے ہیں اور بیج اکڑ کر باہر نکلتا ہے، کتنی سخت زمین کو پھاڑ کے باہر نکلتا ہے، کتنی نرم کومپل ہوتی ہے، وہ نرم کومپل زمین کو پھاڑ کے باہر نکلتی ہے۔ بظاہر ہم بیج کو دفن کر کے آتے ہیں لیکن اس بیج کو اللہ زندہ کر دیتے ہیں۔ اب اس ساری چیزیں دیکھنے کے باوجود اللہ کی قدرت پر ایمان نہیں، اللہ کی قدرت پر وہ ایمان نہیں جو کسی معمولی شعبے پر ہم لے آتے ہیں۔ ایک بندہ معمولی شعبہ دکھانے پر راضی ہو جائے تو ہم اس کو بڑا سمجھیں گے کہ بڑا یہ ولی ہے، بڑا فلاں ہے، لیکن اللہ کی قدرت جو روزانہ ہم دیکھتے ہیں اس کو ہم بھول جاتے ہیں کہ اللہ کتنا بڑا خالق ہے، کتنا بڑا مالک ہے، کتنا بڑا قادر مطلق ہے۔ فرمایا کیوں ہم قبول نہیں کرتے؟ چونکہ یہ اللہ کے رسول کے ساتھ کفر کرتے ہیں، یعنی جو اللہ کے رسول کو جو حق ہے، جو سٹیٹس دینے کا حق ہے، وہ ترجیح یہ نہیں دیتے۔ ولا یأتون الصلاۃ الا وهم کسالى، فرمایا نماز تو پڑھتے، ظاہر ان کی مجبوری تھی، ان کو اپنا اسلام شو کرنا تھا، نماز کے اندر بھی آتے ہیں تو بڑی نادلی کے ساتھ آتے ہیں، بڑی سستی کے ساتھ آتے ہیں، نہ چاہتے ہوئے آتے ہیں۔ ولا ينفقون الا وهم كارهون، اور خرچ بھی کرتے ہیں تو بڑی کراہت کے ساتھ، بڑی ناخوشی کے ساتھ، بڑی نادلی کے ساتھ خرچ کرتے ہیں۔ یہ فرمایا یہ وہ وجہ ہیں جن کی وجہ سے اللہ ان کے خرچ کو ان کے قبول نہیں فرمائے گا۔ فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم، فرمایا ان کے مال اور ان کی اولاد تمہیں حیرت میں نہ ڈالیں۔ دنیا کے اندر ان کے پاس مال بھی بڑے تھے، اولاد بھی بڑی تھی،
فرمایا یہ چیزیں تمہیں حیرت میں نہ ڈالیں کہ یہ جناب ان کو اللہ نے مال بھی دے رکھا ہے، اولاد بھی دے رکھی ہے، تو شاید اللہ ان سے راضی ہے۔ یہ بہت بڑا دھوکہ لگتا ہے ہمیں۔ مال کا زیادہ ہونا اللہ کی رضا کی علامت نہیں ہے، مال کا کم ہونا اللہ کی ناراضگی کی علامت نہیں ہے۔ اللہ کی ناراضگی کی علامت اعمال کا نہ ملنا ہے، اعمال کی توفیق کا نہ ملنا ہے، اور اللہ کے راضی ہونے کی علامت اعمال کی توفیق کا بڑھ جانا ہے۔ سیدھی سی بات ہے، لاکھوں کروڑوں پوری دنیا بھی مل جائے، لیکن اگر اعمال کی توفیق نہیں ہے، اللہ کے دیے ہوئے عمل کو پورا کرنے کی توفیق نہیں ہے، تو اللہ اس سے ناراض ہے۔ اور اگر وہ دنیا کچھ بھی اس کے پاس نہیں ہے، لیکن اگر اللہ نے اپنے حکموں کو ماننے، اپنے رسول کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا کر رکھی ہے، تو الحمدللہ اللہ اس سے راضی۔ تو فرمایا یہ بات پلے باندھ لو کہ ان کے مال اور اولاد تمہیں دھوکے میں نہ ڈالیں۔ انما یرید اللہ لیعذبہم، فرمایا اللہ تو چاہتا ان کے عذاب کو بڑھائے، دنیا کے اندر ان کو عذاب دے، بہا فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کے اندر بھی، وتزہق انفسہم وہم کافرون، اور ان کی جانیں اس طرح نکال لے کہ وہ کافر ہوں۔ یعنی یہ اس کو کہتے ہیں ڈھیل دینا، یعنی اللہ چاہتا ہے کہ وہ ڈھیل دیے رکھوں تاکہ اپنے کفر کے اندر وہ آگے بڑھتے رہیں، اور پھر کفر کی حالت میں ہی مریں۔ جب کفر کی حالت میں مریں گے تو سیدھے جہنم میں جائیں گے۔ تو یہ اللہ کی ان کے ساتھ سب سے زیادہ جو ہے، یعنی اللہ کا عذاب ہے، یعنی اللہ ان کو سب سے زیادہ عذاب دینا چاہتا ہے۔ اسے کسی بھی شخص کے بارے میں جب آپ دیکھیں کہ وہ بڑی دنیا کے اندر مطمئن، بڑی خوشی کی اور بڑی عیش و عشرت کی زندگی گزار رہا ہے، لیکن اللہ کے حکموں پر چلنے کی توفیق نہیں ہے، اس کے ساتھ ہمدردی کرنی چاہیے۔ اس کے ساتھ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ مجھے بھی ایسا ملے، نہیں، اس کے ساتھ دعا کرنی چاہیے، ہمدردی کرنی چاہیے کہ اللہ اس کو اس ڈھیل جو دی ہوئی ہے، اللہ اس کو اس سے بچا لے اور اپنے حکموں کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ فرمایا وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ، میں یہ آ کر قسمیں کھاتے ہیں کہ ہم تم میں سے ہیں۔ تو منافقین کا یہ رویہ بھی ہوتا ہے، وہ قسمیں کھا کھا کر یقین دلاتے ہیں۔ اب چونکہ مدینہ کے اندر مسلمانوں کی سلطنت قائم ہو گئی تھی، اور منافقین یہ دیکھ چکے تھے کہ مسلمانوں کو اس دنیا کی شکست نہیں دی جا سکتی، اب انہیں مسلمانوں کا اقتدار، مسلمانوں کی چیزیں نظر آ رہی تھی، اس لیے آ کر وہ حلف دیتے تھے اور قسمیں دیتے تھے کہ ہم تم میں سے ہیں۔ وما ہم منکم، فرمایا یہ تم میں سے نہیں ہیں، ولکنہم قوم یفرقون، لیکن یہ ایسی قوم ہے جو ڈری ہوئی ہے۔ یعنی اب مسلمانوں کا اقتدار ثابت ہو چکا تھا، سلطنت بن چکی تھی، ملک قائم ہو چکا تھا، اور میں اب یہ ڈر کر قسمیں کھاتے ہیں کہ ہمیں مسلمانوں میں شامل سمجھا جائے تاکہ ہم مسلمانی کے فائدے اٹھا سکیں۔ لو یجدون ملجن، فرمایا اگر یہ کوئی پناہ گاہ پاتے، کوئی ٹھکانہ پا لیتے، او مغاراتن، یا کوئی غار ان کو مل جاتی، اور مدخلن، یا کوئی اور گھسنے کو کوئی راستہ مل جاتا، ولو الیہ، فرمایا اس کی طرف یہ بھاگتے، وہم یجمعون، اور یہ رسیاں توڑا کے بھاگتے۔ رسیاں توڑانے کا محاورہ سنا آپ نے، یہ گاؤں والے جانتے ہیں، یعنی کبھی کوئی جانور جو اگر بندھا ہوا ہو اور وہ اچانک ڈر جائے، پھر جس طرح وہ رسی توڑا کے بھاگتا ہے، اس کو پھر روک نہیں سکتا، یعنی اس کے مالک بھی پھر اس کو روک نہیں سکتے، چاہے اس کے پیچھے بھاگے، جو بھی کریں۔ یہ بڑا ایک عجیب منظر ہوتا ہے، رسی توڑا کے بھاگنا، یہ ڈرنا ہوتا ہے۔ فرمایا اگر ان کو تھوڑا سا بھی راستہ مل جائے، منافقین اب اس حالت میں آ چکے ہیں، تو یہ رسی توڑا کر بھاگ جائے، لیکن بھاگنے کی جگہ کوئی نہیں ہے، اب کہاں پہ جائیں؟ اس لیے قسمیں کھا کھا کر تمہیں یقین دلا رہے ہیں کہ ہم تم میں سے ہیں۔ فرمایا ان کی قسموں پر، ان کی مال پر، ان کی اولاد پر یقین نہ کرو، اللہ نے ان کو ڈھیل دے رکھی ہے، اور ایسا پکڑیں گے کہ سوائے جہنم کے ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا۔